ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ حضرات و حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جو مختلف ادوار میں اپنی اپنی قوم، اپنی زمانے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اسلام کے احکامات کی دعوت دیتے رہے، زندگی کے انداز انہیں گزارنے کے سکھاتے رہے۔ سب سے آخر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، لیکن آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ انعامات، معجزات اور سب سے پیار اور محبت اللہ رب العالمین کی اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت تھی، اسی طرح اللہ کو امت محمدیہ سے بھی محبت تھی۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے، اس امت کو جو اللہ نے ضابطہ دیا، جو دین دیا، جو شریعت اللہ نے دی، اس میں بڑی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور اللہ نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس چیز کا حکم دیا کہ جس طرح میں اپنے پیغمبر، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کرے، آپ سے پیار کرے۔ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی عقیدت، محبت اس انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ محبت جو ہے یہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ، اس کا پتہ انسان کے دل کے اندر سے چلتا ہے کہ انسان کس سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس دل کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی چاہت کے ساتھ، کتنی تڑپ کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ تم عمل کر رہے ہو۔ جتنی خلوص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی عمل کے اندر، اللہ رب العالمین نے اسی انداز سے، اس حساب سے اس عمل کو قبول بھی کرنا ہے، اور اس عمل کا اللہ نے اجر بھی عطا کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے جو تقاضے تھے، وہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے مختصر سے بیان کیے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن محبت کی جائے یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ موضوع میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خصوصاً اہل حدیث پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، آپ سے یہ پیار نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا، محبت، اور جو میں چند دلائل آپ کے سامنے، آسان دلائل ہیں تاکہ وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں، اور جو بندہ بھی اعتراض کرے آپ قرآن و حدیث کے دلائل اور نصوص کے ساتھ اس کو مطمئن کر سکیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محبت ہے، جو پیار ہے، یہ دل کے نام ہے، دل سے پتہ چلتا ہے۔
اللہ انسان کے دلوں کو دیکھنے والی ذات ہے، ظاہری اعمال کو اللہ نہیں دیکھتا کہ ظاہری طور پہ انسان کتنا کچھ کر رہا ہے اور کتنا اچھا عمل کر رہا ہے، کتنا بڑا کر رہا ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر جو بات ہے، دل کے اندر جو خلوص چھپا ہے، اللہ اس خلوص کو دیکھتے ہیں اور اس خلوص کے مطابق اللہ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رضی باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لایا اور اللہ پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن پر ایمان لایا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل کے اندر آ گئی، فرمایا اس بندے نے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت آ گئی، آپ کی عقیدت، آپ کا پیار جس کے دل کے اندر آ گیا اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ وہ یقین اور ایمان بھی اس کا کامل ہوا، اس انسان، اس مسلمان نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پا لیا، جس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کے پیغمبر کی محبت اور آپ کا پیار آ گیا۔ اسی طرح دوسرے حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احبنی غیر کاذب، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، دائیں بائیں کے طریقے اس نے اختیار نہ کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری انداز اس نے نہ اپنائے، بلکہ صحیح نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ذاق طعم الایمان، اس مسلمان نے بھی ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو اور ایمان کے ذائقے کو پا لیا ہے۔ جس کے دل کی در و دیوار میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت لکھی ہے، جس کی روح کے اندر، جس کے جسم کے ایک ایک انگ اور عضو کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے، اس انسان نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود ساختہ طریقے اپنانے شروع کر دیں، خود ساختہ انداز اختیار کرنے لگ پڑیں، یا نعرے اور دعوے کرنے لگ پڑیں اور چراغاں کرتے رہیں اور دائیں بائیں فضول خرچی، شیطان اور لغویات کی طرف چلے جائیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محبت کا مطلب، محبت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جس دل میں محبت ہو، جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ انسان کے چہرے، انسان کے جسم پہ نظر آیا کرتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر نظر بھی تو آتا ہے نا۔ جو چیز، جو انسان سوچتا ہے، جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ انسان کے جسم پہ نظر آتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، عقیدت اور پیار ہے تو وہ پیار آپ کو، آپ کے جسم کے اوپر نظر آنا چاہیے کہ ہاں حقیقی طور پہ یہ وہ مسلمان جا رہا ہے جو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، کہ یہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے، اس کا چلنا پھرنا اپنے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اپنے پیغمبر کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہے۔ جب پیغمبر سے محبت کرنی ہے تو اس محبت کی جھلکیاں آپ کے جسم کے اوپر نظر آنی چاہیے، تب آپ کی محبت کامل ہے، تب آپ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیں گے۔ ویسے زبانی دعوے کر لینا کہ جی مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے محبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو محبت کے زبانی کلامی دعوے کام نہیں آئیں گے۔ محبت وہی کامیاب ہے، اسی محبت کا اللہ رب العالمین نے اجر دینا ہے جو دل سے محبت کی جائے، اور جب دل سے محبت کی جائے گی تو پھر انسان اپنے پیغمبر کے اوڑھنے بچھونے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، پھر انسان اپنی زندگی کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈال لے گا۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی نا بھی کثرت سے سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوالات میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے مت پوچھا کرو، اللہ نے منع کیا صحابہ کو۔ حضرت انس کہتے ہیں اب ہم اس تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی، کوئی اعرابی، کوئی باہر کا رہنے والا اجنبی مسافر آئے جس کو اس آیت کا حکم کا پتہ نہ ہو اور وہ اللہ کے پیغمبر سے آ کے سوالات کرے اور ہم بھی آپ کے قریب بیٹھ کر دین سمجھ لیں،
ہم دین سیکھ لیں، وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ جوابات دیں گے، آپ اسے دین سکھائیں گے تو ہم بھی سمجھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ذرا رک کے سوچئے کہ صحابہ اکرام کو دین سیکھنے کی کتنی طمع تھی، کتنی تڑپ صحابہ کے دل کے اندر دین سیکھنے کی تھی۔ ایک طرف دین سیکھنے کی طمع، لالچ، ہرس، طلب تھی، دوسری طرف اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کمال درجے کا احترام تھا، آپ کا ادب بھی تھا کہ اللہ نے منع کیا کہ پیغمبر سے زیادہ سوال نہیں کرنے، صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن دین سیکھنے کی تڑپ ان کے اندر موجود تھی، اور وہ ہمیشہ استاغ میں رہتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی اجنبی آئے، آ کے سوالات کرے، آپ اس کو دین سکھائیں اور ہم بھی دین سیکھ اور سمجھ لیں۔ آج ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر 1% بھی دین سیکھنے کی طمع نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے۔ پہلی بات، علماء نے شوق پیدا ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، آپ نے سوالات نہیں کرنے، سوال کرو گے تو گستاخ بن جاؤ گے، سوال کرو گے بے ادب ہو جاؤ گے، سوال کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، سوال نہیں کرنے۔ جب لوگوں نے سوال کرنے چھوڑ دیے، بس پھر لوگوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا جی ٹھیک ہے، جو باتیں بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، وڈیروں سے سنتے آ رہے ہیں، جو طریقے بڑوں وڈیروں کے اختیار کیے ہوئے ہیں، بس اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو، اللہ خیر صلاح۔ نہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے، صحابہ اکرام کا یہ انداز نہیں تھا۔ اللہ نے جو صحابہ کو منع کیا تھا وہ پیغمبر کے ادب و احترام کی وجہ سے، کثرت سوال سے منع کیا تھا، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی شریعت اللہ رب العالمین نازل فرما رہے ہیں، کہیں تمہارے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے کسی معاملے کو اللہ اسلام کا رکن ہی نہ بنا دیں، وہ بات تمہارے اوپر فرض ہی نہ ہو جائے، وہ ضروری ہی نہ ہو جائے۔ جس طرح تہجد کی، اپنا تراویح کی نماز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 دن قیام کروایا، پھر صحابہ کے اندر شوق، اشتیاق بڑھ گیا، نماز صحابہ پہلے سے زیادہ مسجد کے اندر آنے لگ پڑے، نماز کے لیے شوق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت میں نماز پڑھنے کی آرزو، جستجو صحابہ کرنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام رک گئے کہ کہیں اللہ اس حکم کو امت کے لیے لازمی ہی، فرض ہی نہ اللہ نماز تراویح کو کر دے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو روکا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ بھی زیادہ سوالات نہ کیا کرنا، کیونکہ ابھی دین نازل ہو رہا ہے، تو ممکن ہے تمہارے شوق کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کسی کام کو تمہارے اوپر فرض ہی کر دے، اس لیے آپ نے سوالات سے منع کیا۔ اس کے باوجود صحابہ کے دل کے اندر اسلام، دین، شریعت کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کتنی تڑپ موجود تھی۔ یہ طلب میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں اپنے دین کو سمجھ سکوں، میں اپنے دین کو، شریعت کو، اسلام کو سمجھوں۔ اللہ نے جو ضابطۂ حیات مجھے عطا کیا ہے، میرے اس کے بارے میں میرے پاس دسترس تو ہونی چاہیے، اس کی معلومات تو میرے علم میں ہونی چاہیے، اس کے جو مختلف معاملات ہیں، جو ظاہری باتیں ہیں، جو پوشیدہ امور ہیں، ساروں کو میرے علم کے اندر، میرے دماغ کے احاطے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے ذمے یہ بات ضروری ہے، یہ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، لیکن وہ کب حاصل کرنا ہے؟ وہ علم کب حاصل کرنا ہے؟ بس 5 سال کا بچہ ہوا، اسکول میں داخل کروا دیا، 25 سال تک وہ پڑھتا رہا تو علم حاصل ہو گیا؟ حکم پورا ہو گیا؟ نہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے دین اسلام کو سیکھتے سیکھتے، ساری عمر گزر جاتی ہے۔ محدثین، مفسرین کی تاریخ پڑھیں نا، کس طرح محدثین، مفسرین نے دین اسلام کو سیکھا، دین کو پڑھنے کے لیے کتنی تگ و دو، کتنی محنتیں کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک بزرگ آئے، اس وقت وہ نوجوان تھے، بعد میں بڑے بزرگ بنے، دین سیکھنے کے لیے بڑا لمبا سفر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں۔ جب امام صاحب کے پاس پہنچے، ان کے علاقے میں پہنچے تو پتہ چلا امام صاحب جیل کے اندر بند ہیں۔ جیل کے اندر چلے گئے اور جا کے عرض کی امام صاحب کے پاس کہ جی میں طالب علم ہوں، دین سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں، اتنا لمبا میں نے سفر کیا ہے، تو آپ مجھے کوئی حل بتلائیے۔
تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے جیل کے اندر نہ پڑھنے پڑھانے کی اجازت ہے، نہ میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت ہے، صرف فقیر آ سکتا ہے، فقیر کو یہاں آنے کی اجازت ہے، اس کو روک تھام نہیں ہے، باقی کسی صحیح سالم بندے کو آنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر۔ اس طالب علم نے کہا امام صاحب کوئی بات نہیں، میں ہر روز فقیروں والا لباس پہن کے آ جایا کروں گا، ہر روز آپ مجھے ایک حدیث سکھا دیا کریے۔ سبحان اللہ، دین سیکھنے کی تڑپ، چاہت، آرزو، روزانہ وہ فقیروں والا لباس پہن کے آتے، امام صاحب کے پاس ایک حدیث سیکھ کے چلے جاتے۔ اتنی تڑپ تھی لوگوں کے اندر دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی، اور اس وقت اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج تو ہر موبائل کے اندر دین آ چکا ہے، ہر گھر کے اندر دین آسانی سے پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود ہم دین نہیں سیکھتے، ہم دین کو پڑھنے کے قریب نہیں جاتے۔ اور پہلے لوگ مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد بھی جا کے دین سیکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، ایک ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث کے پیچھے۔ پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے اٹھ کے اس کے پاس گئے تھے اور اس سے ایک حدیث سیکھ کے آئے تھے۔ آج ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، شوق ہی ختم ہو گیا، تو کیا اللہ نے قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں اس بارے میں کر لینا؟ ممکن ہے رب کی ذات پوچھ لے کہ بڑی صحابہ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر سے محبت کے تمہیں بڑے دعوے تھے، بڑے جلوس نکالتے تھے، بڑے نعرے لگاتے تھے، بتلاؤ تمہیں اپنے پیغمبر کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ سوال رب کر سکتا ہے نا کہ بتلاؤ اور پیغمبر کی تم نے حدیثیں، آخر اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہو، نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، کتنی حدیثیں پیغمبر کی تمہیں یاد ہیں؟ تو ہر شخص میرا خیال ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے نا تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا۔ ہر بندے کو پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، مجھے کتنی احادیث دین کے کتنے احکامات میرے علم کے اندر ہیں۔ تو بات لمبی ہو گئی، تو ایک دیہاتی آئے، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دیہاتی آیا، نماز کا وقت تھا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا، مصلی پہ آ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے فرمایا سائل کہاں پر ہے؟ جس نے سوال کیا وہ کہاں ہے؟ جب وہ آپ کے قریب آیا دیہاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی قریب ہو گئے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھی، میرے صحابی، باہر سے آنے والے مسافر، قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، تو یہ بتا تیری قیامت کے لیے کتنی تیاری ہے، تو کیوں سوال کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی عبادتوں پہ یقین نہیں ہے، مجھے اپنی نمازوں پہ یقین نہیں ہے، مجھے نمازوں کا حوصلہ اور سہارا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں پوچھ اس لیے رہا ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، بس اصل جو چیز ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے کہ میری دل و جان میں اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن انسان اسی بندے کے ساتھ ہوگا دنیا میں انسان جس سے دلی محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی حدیثیں، بڑے بڑے لوگوں کے سوالات سنے تھے، لیکن جب اس حدیث کو سنا بڑے خوش ہوئے، بڑا دل کے اندر اطمینان اور سکون آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں المرء مع من احبہ، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس کی عقیدت، محبت، پیار اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اور جنت میں اللہ انسان کو اسی بندے کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت انسان ایمان کی ضروری شرط ہے، ایمان کی اولین شرط ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ اور جب محبت کرنی ہے تو کچھ دلائل میں نے پہلے بیان پچھلے جمعے کر چکا ہوں، 1-2 باتیں رہ گئی تھی خاص وہ آپ بتا دیتا ہوں آج۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو اس انداز سے جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے، آپ کے طریقے کو اپنانا ہے، اپنی خواہشات کو پیغمبر کی ذات پہ، آپ کی حدیث پہ قربان کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، غریب سے صحابی ہیں، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبزی کا کاروبار کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلابیب تیری شادی ہو گئی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، چھوٹا سا قد ہے، کالے رنگ کا ہوں، سیاہ کلر ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟
آپ نے فرمایا اچھا میرے فلاں صحابی کے گھر جا اور اس کو کہہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ جلابیب نے کام مکمل کیا، فوراً صحابی کے گھر چلے گئے، دستک دی، صحابی باہر آئے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاصد ہوں، اللہ کے پیغمبر کا قاصد ہوں، آپ کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب صحابی پریشان، کہنے لگا میں بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ گھر گیا، یہ وہ گھر تھا جنہوں نے کئی رشتے ٹھکرا دیے تھے، کئی رشتوں کو انہوں نے جواب دے دیے تھے، بھئی ہم اپنی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں بیانا چاہتے۔ اب غریب صحابی ہے، کالے سے رنگ کا ہے، چھوٹے سے قد کا ہے، اب بات چیت گھر کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ بیٹی نے بات سن لی اور کہنے لگی اے میرے ابا جان، میری امی جان، آپ مشورہ بعد میں کیجئے گا، پہلے میری ایک بات کا جواب دیجئے۔ آپ آنے والے کو نہ دیکھیے، بھیجنے والے کو دیکھیے۔ جو آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کی شکل و صورت کی طرف نہ دیکھیں، جس کو اس نے بھیجا ہے، جس کا قاصد بن کے آیا ہے، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے پیغمبر مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہ بیٹی کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں، کل عورتیں، لڑکیاں، بچیاں بیٹھیں گی، کوئی کہے گی میرا نکاح میرے چاچو نے کیا، کوئی کہے گی میرے والد نے کیا، کوئی کہے گی میرے ماموں نے کیا۔ میں خوش نصیب ہوں گی، میں ان سب سے سر اٹھا کے کہہ سکوں گی کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں جس کا نکاح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، جس کا نکاح کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوان کا انتخاب کیا ہے، میں وہ خوش نصیب لڑکی ہوں۔ تو اس بیٹی نے جو بات بتلانے والی ہے، اس بیٹی نے اپنی خواہشات کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہ قربان کیا ہے، اس نے اپنی جذبات، اپنی خواہشات کو پیغمبر کے حکم پہ قربان کیا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے اور محبت اس انداز سے کرنی ہے کہ اپنی خواہشات کو پیغمبر کی حدیث پہ قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پیغمبر کے فرامین پہ قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک تو حدیث میں نے پچھلی جمعے سنائی تھی نا کہ عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر بڑا پیارا صحابی ہے، اگر وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر وہ تہجد کی نماز ادا کرنے لگ جائے، وہ بڑا پیارا صحابی ہے میرا۔ عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا، فرماتے ہیں اس سے پہلے میں سستی کر لیا کرتا تھا نماز تہجد میں، کبھی رہ بھی جاتی تھی، لیکن جب سے اللہ کے پیغمبر نے حکم نہیں دیا، پیغمبر نے حکم نہیں دیا، آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یار اگر عبداللہ نماز تہجد شروع کر دینا تو وہ بڑا اچھا بندہ ہے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے پھر ساری زندگی نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ یہ تھی محبت رسول۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتے ہیں میرے امتیوں، ہے میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کی اتباع کرو۔ جب نبی سے محبت کرو گے، پیغمبر کی اتباع کرو گے، اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا جب نبی سے محبت کر کے پیغمبر کی اتباع کرو گے، پیغمبر کی پیروی کرو گے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، انسان اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مال، دولت، اولاد، بیوی، سب دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا۔ جب تک آپ سے محبت نہیں کی جائے گی ایمان مکمل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ جب تک دل و جان سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی، نیکیاں کام نہیں آئیں گی، کسی نیکی کا اجر نہیں ملے گا۔ نیکیاں اس وقت کامیاب ہیں، اعمال اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے گی، اور جب پیغمبر سے جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ دل، پھر وہ جسم پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آ کے رک جاتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں انک حجر
لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کا عقیدہ، عمر کا ایمان، عمر کی ایمانی غیرت۔ حجر اسود کو مخاطب کیا، فرمایا انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، تیرا بوسہ صرف اس لیے لیتا ہوں، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا تھا وہ تجھے چوما کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو ایک پتھر ہے، ذاتی طور پہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تیرا بوسہ لیا کرتے تھے، میں اس لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ تو اس انداز جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آ جائے، جب پیغمبر کا پیار دل میں آ جائے، جب پیغمبر سے عقیدت دل میں آ جائے، جب انسان کے جسم کے ایک ایک جزو کے اندر پیغمبر کے محبت غالب آ جائے، تو انسان کا جسم پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے مطابق، آپ کے چلنے پھرنے کے مطابق، پھر وہ مسلمان، وہ بندہ جو پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے، پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے میرا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ آج معاشرے کا چکر لگا لو، دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی عملی زندگی پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف 12 ربیع الاول کو روڈ پہ جشن مناتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، محبت رسول کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پیغمبر کی ایک ایک سنت کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک طریقے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جنہوں نے برادریوں کی ناراضگیاں مول لی ہیں، جنہوں نے تعلقات کو خراب کیا ہے پیغمبر کی حدیث کے پیچھے، پیغمبر کے ایک طریقے کے پیچھے۔